الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن حج ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور بالخصوص جو حج ہے، حج کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں کی بخشش ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے حجر اسود کو بوسہ دینے سے ہی انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لیکن یہ حج کا عظیم سفر جب ہم کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے احکام بجا لا رہے ہوتے ہیں، تو جاتے ہوئے اور وہاں پہنچنے تک ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی احتیاط کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور جس کسی پر بھی حج فرض ہو جائے اس پر لازم ہے کہ دوران حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کی گئی عبادات میں لڑائی جھگڑے سے گریز کرے، اور تمام تر دوران حج جو ہے ہر طرح کی شہوت زنی سے محفوظ رہے۔ وہی بات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، من حج، جس کسی پر حج لازم ہوا، للہ، اللہ کے لیے، فلم یرفث، پس اسے چاہیے کہ دوران حج وہ فجور سے، فسق سے باز رہے، وہ گناہوں سے باز رہے، ولم یفسق، اور دوران حج وہ فسق و فجور سے بھی باز رہے، مطلب نافرمانی نہ کرے، تو اس کا وہی فائدہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راجع، وہ شخص لوٹ آئے گا، کیومن، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عزیز طلبہ، یہاں 2 لفظ جو لکھے ہوئے ہیں، یرفث اور یفسق، ان کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ یرفث کہتے ہیں نفس کے اندر پیدا ہونے والی شہوتیں، جو عموماً انسان کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے قرآنی حکم بھی یہی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی حکم یہی ہے کہ دوران حج فلم یرفث، نفس کی بے جا شہوتوں پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے بڑے اجتماعات میں، عین حرم میں، صفا مروہ کے دوران، مینا میں کنکریاں مارتے ہوئے اور دیگر امور سر انجام دیتے ہوئے، کیونکہ مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد اور عورتیں آپس میں اس طرح مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ ان کو جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لمحے شیطان کے ورغلانے
کا اثر بڑی شدت اختیار کر لیتا ہے اور شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو لہٰذا ان لمحوں میں جب انسان کے کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہو اور انسان ایک بہت بڑے اجتماعات میں داخل ہو چکا ہو جہاں مرد اور عورتوں کو الگ کرنا ناممکن بلکہ محال ہو، بہت مشکل ہو، ان لمحوں میں جو تربیت لے کر ہم نے جانی ہے یہاں سے نیتاً بھی اور قلباً بھی، دل کے ارادے سے بھی اور عملاً بھی، وہ یہ ہے کہ دوران حج ہم پہلا عمل جو اپنی ذات پر لاگو کریں گے، پہلا ضبط نفس جو اپنی ذات کو پابند کریں گے، وہ ہے یرفس، یعنی اپنے نفس کی شہوتوں کو دبا کر، اپنے نفس کی شہوتوں پر کنٹرول کر کے جانا، تاکہ وہاں نفس کی شہوتیں غالب ہو کر ہمیں حج جیسے عظیم مقصد سے دور نہ کر دیں۔ بجائے گناہوں کی بخشش لینے کے ہم بہت زیادہ گناہوں کا بوجھ لاد کر واپس نہ پلٹ آئیں۔ تو احرام باندھے ہوئے دوران حج پہلی ٹریننگ، پہلی تربیت یہی لے کر جانے۔ دوسری تربیت ہے ولم یفسق، اور نافرمانی نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا۔ نافرمانی کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر عادتاً جو ہم یہاں پر فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز بھاری ہو جاتی ہے، حالانکہ اس جگہ کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں پڑھی گئی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز ثواب کے برابر ہے، اور مدینہ المنورہ میں پڑھی ہوئی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ تو اس دوران دنیاوی آسائشیں جو وہاں کے مقامی ہوٹلز میں موجود ہوتی ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، کمبل ہوتا ہے، ان میں کہیں ہم گم ہو کر اور شاپنگ میں گم ہو کر کہیں ہم بھلا نہ بیٹھیں اور اتنی بڑی فضیلت سے محروم نہ ہو جائیں، تو اس دوران ہمیں ہر لمحے پابندی نماز، پابندی مناسک حج اور دیگر امور جو ہیں وہ بڑی تندہی سے، بڑی جانفشانی سے ادا کرنے ہوں گے۔ طواف جیسا عمل جو دنیا میں کہیں اور نہیں کیا جا سکتا، اس کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا، یعنی جو لمحہ آپ کا گزرے وہ لمحہ اللہ کی یاد میں بسر ہو، نافرمانی نہ ہو۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ۔ تیسرا لفظ میں نے آپ کو بتایا جدال، جو قرآن مجید میں ہے، اس حدیث میں تو نہیں، قرآن مجید سورہ البقرہ 2 پارہ، اس میں بیان ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ مختلف طبیعتوں کے مالک ہوتے ہیں، مختلف اجسام کے مالک ہوتے ہیں۔ کسی کا قد بہت طویل ہوتا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی بھاری بھرکم ہے، تو طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ دوڑتے ہوئے، مینا میں کنکریاں مارتے ہوئے، ان تمام تر پہلوؤں میں کہیں دھکم پیل بھی ہو سکتی ہے، تو اس دھکم پیل میں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا، اپنا حوصلہ برقرار رکھنا ہے، اپنا ٹالرنس برقرار رکھنا ہے۔ وہاں ہم نے ایسا ماحول نہیں کریٹ کر دینا بلکہ برداشت کرنا ہے وہاں کی سختیوں کو، وہاں کی اس طرح کی دھکم پیل کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کسی سے کوئی جدال کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو پھر ہم حج جیسی عظیم بخشش سے، حج جیسی عظیم اجر سے ہم محروم ہوتے جائیں گے۔ تو انسان اگر یہ لینا چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے لوٹ کر آئے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ 3 باتوں کی تربیت لے کر جائے۔ پہلی تربیت یہ ہے کہ وہ دوران حج نفس کی شہوتوں پر ضبط نفس کرے، مکمل کنٹرول کرے۔
دوسری تربیت یہ ہے کہ وہاں اللہ کے حکم کی بجا آوری میں سستی کاہلی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ تیسری تربیت یہ ہے کہ وہاں کچھ سختیاں آ جائیں، کچھ ایسے معاملات ہو جائیں تو لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرے، احترام حج کے لیے اور اس جگہ کی حرمت کی خاطر وہ ان تمام تر باتوں سے جب اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا تو وہ ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک۔ اپنے گناہ گار بندوں کو دنیا ہی میں پاک صاف کر دینے کا یہ انتظام جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، وہیں اس سے فائدہ نہ اٹھانا حد درجہ کی ناشکری بھی ہے۔ وہ لوگ جو حج کے تمام تر امور سر انجام دے سکتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، زیادہ راہ استطاعت ہر طرح کی، کوئی انہیں مجبوری نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے، تو ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ناشکری پر، حد درجہ کی ناشکری اور بدبختی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا من لم یمنعہ، جس شخص کو منع نہ کرے، رکاوٹ نہ بنے، حاجتاً ظاہرتاً، ظاہری کوئی حاجت بھی رکاوٹ نہ بنے، او سلطان جائر، کوئی ظالم بادشاہ بھی رکاوٹ نہ بنے، او مرض حابس، یا شدید قسم کا مرض بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے، اس کے باوجود فلم یحج، پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے، فلیمت، پس وہ مرے گا انشاء یہودین، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، وانشاء نصرانین، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ عزیز طلبہ، حج کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود اگر کوئی حج نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی صف سے خارج کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کا خاتمہ بھی یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی پناہ لیتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استطاعت رکھتے ہوئے، پہلی ہی فرصت میں توانا جسم کے ساتھ، توانا طاقت کے ساتھ، توانا مال کے ساتھ، حلال رزق کے ساتھ حج کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج ایک جامع عبادت ہے، کل انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔